آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے اسلامی بھائی وسیم بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہم سب سے پہلے ہم کچھ نیا سیکھیں گے، اس کے بعد ہم بڑھیں گے سنت کی طرف، اور اس کے بعد ہم اشاروں کی زبان میں الفابیٹ سیکھیں گے۔ سبحان اللہ جی، بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی بات سیکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم سنیں گے ایک باطنی بیماری کے بارے میں۔ وہ بیماری ہے حب جاہ۔ حب جاہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے ہم سنتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد یعنی عبادت گزار نے ایک غار میں 40 برس تک یعنی 40 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ فرشتے اس کے اعمال لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، مگر اس کا کوئی بھی عمل مقبول نہ ہوتا۔ تو فرشتوں نے اس کے اعمال قبول نہ ہونے کی حقیقت جاننے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے ہمارے پروردگار، تیرے عزت کی قسم، ہم تو تیری بارگاہ میں اس کے درست اعمال ہی پیش کرتے ہیں، پھر یہ قبول کیوں نہیں ہوتے؟ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم اس کے جو اعمال میری بارگاہ میں پیش کرتے ہو وہ واقعی درست تو ہوتے ہیں، مگر جان لو کہ میرا وہ بندہ یہ عمل محض اپنی شہرت کے لیے یعنی حب جاہ کے لیے کرتا ہے، اور حقیقی عبادت اس کا مقصود نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین ذرا غور کیجئے، ایک بندہ 40 سال تک نیک اعمال کرتا رہا، مقبول کیوں نہیں ہوئے؟ کہ وہ یہ عمل صرف اس لیے کرتا تھا کہ لوگ اس کی عزت کریں، حب جاہ کی وجہ سے یہ وہ عمل کرتا تھا، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ عمل نہیں کرتا تھا۔ دیکھا آپ نے، حب جاہ کی وجہ سے عابد کی عبادت ضائع گئی، لہذا یاد رکھیے بارگاہ خداوندی میں حب جاہ، عزت و شہرت کی محبت، لوگوں کو دکھانے اور واہ واہ کرنے کی نیت سے کیے جانے والے پہاڑ جتنے بڑے اعمال بھی نامقبول ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تکبر، ریاکاری کی تباہ کاری اور حب جاہ سے نجات عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب نے ہمارا یہ واقعہ سنا، تو یہاں جو موجود حاضرین ہیں آپ سب نے بھی سنا۔ اب ہم جاننا چاہتے ہوں گے آپ لوگ کہ حب جاہ کیا ہے، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ حب جاہ کیا ہے۔ حب جاہ سے مراد شہرت و عزت کی خواہش کرنا، یعنی اس طرح کے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر کے ان کے دلوں میں ایسا مقام پیدا کیا جائے جس سے وہ اس کی تعظیم کریں، لوگ اسے اچھا سمجھیں، اسے نیک سمجھیں، مجھے بہترین شخص سمجھیں، وہ سارے کے سارے اعمال اس وجہ سے کریں کہ لوگ اس کی تعظیم کریں، لوگ اس کی عزت کریں۔ جب وہ کہیں سے گزرے تو لوگ اسے کہیں کہ یہ بڑا نیک بندہ ہے، یہ بہت ہی متقی پرہیزگار بندہ ہے۔ جس محفل میں یہ جائے تو لوگ اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں، اس کے لیے کرسی چھوڑ دیں، لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب بندہ عزت و شہرت اور تعظیم کے خاطر اعمال کرتا چلا جائے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے وہ اعمال نہ کرے، بلکہ بندوں سے تعظیم چاہنے کے لیے اپنی عزت و شہرت کے لیے کام کرے، اپنی عزت و شہرت کے لیے وہ عبادت کرے، تو یہ حب جاہ ہے۔ یاد رکھیے، حب جاہ ایسی بیماری ہے کہ جس میں مبتلا شخص، یعنی اگر یہ بیماری کسی کو ہو جائے تو وہ شخص جو بھی عمل کرے گا وہ حب جاہ کی جو ہلاکت خیزیاں ہیں اس کے بجائے محض دنیاوی فوائد پر اس کی نظر ہوتی ہے، بس وہ دنیاوی فوائد دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ فائدہ ملے گا، مجھے یہ فائدہ ملے گا، اور جو حب جاہ کی وجہ سے ہونے والے نقصانات ہیں اس پر اس کی نظر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے
کہ شہرت کی لذت میں بندہ گم ہو کر اللہ پاک کے لیے عبادت نہیں کرتا، بلکہ وہ بندہ عزت و شہرت کے لیے عبادت کرتا ہے، اور اس راستے میں آنے والی سختیاں، دشواریاں جتنی بھی آتی ہیں وہ سب اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہرت کی لذت میں گم ہو کر اس کے لیے عبادت اور ریاضت کی سختیاں برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس، ہم ذرا غور کریں کہ وہ بندہ کتنا نادان ہے جو اس فانی دنیا میں چند دن کی آسائشوں کی وجہ سے، چند دن ہی رہنا ہے دنیا کے اندر، پھر دنیا سے چلے جانا ہے، صرف چند دن کی آسائشوں کے لیے وہ جو بڑے بڑے اعمال ہیں، اتنی ساری عبادتیں ہیں، وہ صرف دکھاوے کے لیے کرے، وہ حب جاہ کے مرض میں مبتلا ہو کر کرے۔ اللہ پاک ہمیں حب جاہ کے بیماری سے محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو اپنے نیک اعمال سے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو، وہ اپنی کم ہمتی سے آخرت پر نظر نہ رکھتا ہو، تو ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے، اور جو اعمال انہوں نے طلب دنیا کے لیے کیے ہیں ان کا اجر صحت و دولت، وسعت رزق اور کثرت اولاد وغیرہ سے دنیا میں پورا کر دیں گے، اور طلب دنیا کے لیے کیے ہوئے اعمال کے اجر میں کمی نہ کریں گے، بلکہ ان اعمال کا پورا اور کاہل اجر دیں گے۔ معلوم ہوا جو دنیا کی طلب اور اس کی زینت و آرائش پانے کی خاطر نیک اعمال کرتے ہیں، انہیں ان اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی مختلف انداز سے دے دیا جاتا ہے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ آخر میں یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کی رضا کے لیے رب کی ناراضی سے بچیں۔ یہ خاص ایک جملہ ہے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اگر ہم اس پر غور کریں گے تو ہم حب جاہ کے مرض سے گویا ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا، اب ہم بڑھتے ہیں یہاں پر حاضرین کی طرف، ان سے کچھ سوالات لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حب جاہ کا کوئی ایک نقصان بتائیں۔ میرا جواب یہ ہے کہ ایسے شخص کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، آپ تشریف رکھیے۔ اب ہم جو ہمارے دوسرے اسلامی بھائی ہیں ان سے ہم سوال کرتے ہیں، وہ بتائیے کہ حب جاہ کیا ہے؟ ویسے حب جاہ کسے کہتے ہیں؟ جی بتائیے۔ حب جاہ کا مطلب ہے عزت اور شہرت کی خواہش کرنا۔ عزت و شہرت کی خواہش کرنا، اسی وجہ سے عبادت کرنا۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ تشریف رکھیے۔ جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے، ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ آج جب ہم سنت سیکھیں گے، بہت پیاری سنت ہے، اور وہ ہے سرما لگانا۔ کون سی سنت ہے؟ سرما لگانا۔ سبحان اللہ، سرما لگانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی پیاری سنت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تو اپنی مبارک آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہمیں بھی سونے سے پہلے اتباع سنت کی نیت سے اپنی آنکھوں میں سرما لگانا چاہیے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمیں سرما لگانے کی سنت کا بھی ثواب ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس کے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرما سوتے وقت استعمال فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر آنکھ میں سرما عصمت کی 3 سلائیاں لگاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سرما سوتے وقت استعمال کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ لہٰذا ہم رات کو جب بھی سویا کریں ہمیں سرما لگانا چاہیے۔ سوتے وقت سرما لگانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے، ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ جب بندہ سوتے ہوئے سرما لگاتا ہے تو سرما آنکھوں میں زیادہ دیر تک رہتا ہے، اور پھر جب سرما آنکھوں میں زیادہ دیر تک رہتا ہے تو جو آنکھوں کے اندر وہ سرائیت کر جاتا ہے، پھر اس سے ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں
کہ آنکھوں کے جو مسامات میں یہ سائیت کر کے آنکھوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. یعنی جب سرما ہم لگا کر رکھتے ہیں اب وہ زیادہ دیر تک رہے گا تو ہمیں اس سے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے. پلکیں سرما لگانے سے بڑی ہو جاتی ہیں اور آنکھوں کو سکون مل جاتا ہے. سبحان اللہ, آنکھوں کی روشنی بھی اس سے تیز ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مقدس آنکھوں میں سرمے کی 3 سلائیاں استعمال فرماتے تھے سبحان اللہ. اور اکثر اسی پر عمل تھا. اب اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں, وہ بھی ہم سن لیتے ہیں کہ بعض روایات میں سیدھی آنکھ مبارک میں 3 سلائیاں اور بائیں آنکھ میں 2 کا بھی ذکر آیا ہے. اور ایک اور جگہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنکھ مبارک میں 2 سلائیاں سرمے کی ڈالتے اور ایک سلائی کو دونوں مبارک آنکھوں میں لگاتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں ہم نے الحمدللہ عز و جل سرما لگانے کی سنت بھی ہم نے سنی اور کس طرح لگانا چاہیے ہم نے وہ بھی سنا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ تقریم کے جتنے بھی کام ہوتے تھے سب کے سب سارے کام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے تھے. لہٰذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیں پھر بائیں آنکھ میں لگائیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, یہاں ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا. اگلا سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم یہاں پر جو حاضرین موجود ہیں ہم ان سے سوالات ہم لیتے ہیں اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ہمیں ہمارے سوالات کے جوابات کمنٹس کی صورت میں دے سکتے ہیں. جی بڑھتے ہیں سوال کی طرف. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں اپنے اسپیشل اسلامی بھائی سے سوال کہ سرما کب لگانا سنت ہے. جی کون بتائیں گے ہمیں؟ رات کو سونے سے پہلے سرما لگانا 3 سلائیاں دونوں آنکھوں میں لگانا یہ سنت ہے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ تشریف رکھیے, آپ کا بہت بہت شکریہ. مدنی چینل کے ناظرین, اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اشارے سیکھیں. جی وسیم بھائی, آج ہمیں آپ کون سے اشارے سکھا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ الکریم ہم جو ہمارا ABCD کا مرحلہ جاری ہے یہ کمپلیٹ کریں گے. ہمارے کچھ اشارے رہ گئے تھے, آج اس کو انشاءاللہ الکریم ہم کمپلیٹ کریں گے. یعنی آخر کی آج ہمارے 5 اشارے ہیں. جی آخر کے ہمارے آج 5 ورڈ ہیں, انہیں ہم انشاءاللہ عز و جل آج سیکھیں گے. جی بالکل, شروع کیجئے. لیفٹ ہینڈ پر اس طرح سے, رائٹ ہینڈ سے ہم انگوٹھا اور فرسٹ فنگر شہادت والی انگلی کو اس طرح سے تھوڑا سا موو کر کے ہم رکھیں گے تو یہ بنے گا یو. یو یو. جی یو. اسی طریقے سے اگلا ورڈ ہے ہمارا ان 2 انگلیوں کا, شہادت والی انگلی اور اس کے برابر میں جو بڑی انگلی, ان دونوں کو کھول کر ہتھیلی پر رکھ دیں گے تو یہ بن جائے گا وی. شاید ہمارے کئی سارے ناظرین بھی سمجھ رہے ہوں یہ تو اتنا آسان ہے. وی, جی ہاں یہ بہت آسان ہے. وی. جی ہاں وی. اب ڈبلیو, ٹھیک ہے, ڈبلیو. ایکس, ویری ایزی, ایکس. ایکس. وائی. لاسٹ ٹائم ہم نے Y. ایل بنایا تھا, اس ایل کو اپنی ہی لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا سا ڈاؤن کر دیجئے, اس کے پیچھے اپنی شہادت والی انگلی رکھ دیجئے. وائی. وائی. دین ابھی ہمارا لیفٹ ہینڈ اور یہ رائٹ ہینڈ اس طرح سے موو کیا ہوا ہم نے فنگرز کو, اس کو یہاں پر ٹچ کریں, یہ ہے زیڈ. زیڈ. زی. زی, ٹھیک ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آج ہمارے جو انگلش کے الفابیٹ تھے آج مکمل ہوئے. ہم وسیم بھائی سے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ سکھا تو دی ہے, اب ہم استعمال کیسے کریں گے؟ جی وسیم بھائی, اب آپ نے ہمیں یہ پوری ABCD سکھا دی ہے, ہم استعمال کیسے کریں ان کا؟ الحمدللہ ویری سمپل, بہت آسان ہے یہ. اب پہلے یہ عرض کروں گا کہ آپ یہ ABCD جو ہم نے اب تک اپنے 6 سلسلوں میں 6 ایپیسوڈ میں ہم نے سکھائی ہے, اس کو کافی آپ کوشش کر اسبر طور پر یاد کر لیں. نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ جب ہمارا آئندہ ہفتے ہماری یہ ایپیسوڈ آئے گا اس میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو A to Z کا پراپرلی انشاءاللہ الکریم ہم یوز ٹو استعمال کرنا سکھائیں گے انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ عز و جل. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین, اگر آپ مکمل الفابیٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری جو پچھلی ایپیسوڈ ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے, شروع سے لے کر آخر تک الفابیٹ ان کی کس طرح سے بنائے جاتے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل ہمارے وسیم بھائی نے سکھایا ہے
اور ان کا مکمل استعمال کہ آپ نے نام کیسے بتانا ہے، آپ نے بات کیسے کرنی ہے، آپ نے کس طرح کسی کو سمجھانا ہے، کسی سے اپنی بات کس طرح سے کرنی ہے، کسی کو کس طرح کیسے سکھانا ہے، یہ تمام چیزیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہماری اگلی ایپیسوڈ لازمی دیکھنی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔